وَلِوَالِدَيَّ اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ کہ اللہ سارے مومنین کی بخشش کر دینا قیامت کے دن۔ ایمانداری سے بتلاؤ اگر ہماری دعا سے فائدہ نہیں پہنچا تو نماز میں دعا بھی پڑھی جائے۔ یہ ایصال ثواب ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو۔ دوسری دلیل سنو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی ادھر حاضروں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا بازار سے 2 بکرے لے کر آؤ، لے کر آ گئے، اس کو دیے، پھر عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بکرے کاہے کے لیے منوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا اور ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے نام کی اور ایک مجھے بولو ذرا امتیوں کے نام۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہوگا جو میرے نام کی قربانی کرے۔ یہ ایصال ثواب ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ امت میں کون شامل ہے؟ یہ جو موجود تھے وہ بھی، جو پردہ کر کے وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی ایصال ثواب کر دیا۔ میں یہاں پر ساتھ ہی ایک اور بات کر لگے آگے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ غوث پاک کے نام کی نیاز دیتے ہو، داتا صاحب کے نام کی دیتے ہو، تو غیر اللہ کے نام کی تو چیز حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، اس لیے ہم نیاز نہیں کھاتے، اس لیے ہم یعنی شریف کا ختم کی چیز نہیں کھاتے۔ میں نے کہا بھائی وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر تم اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لو گے پھر وہ چیز مسلمان کے لیے حرام ہوگی۔ جب ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا، اب اس کی نسبت کسی کی طرف کر دو، نسبت کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سے بتلاؤ آج تک کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت یہ کہے بسم یاد آتا یاد آتا یاد آتا، یا بسم یا غوث پاک کبھی کبھی ایسے کرتے دیکھا؟ جب بھی ذبح کریں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ ہے، اونچی بولو بسم اللہ ہے۔ جب اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ہے تو اب ایصال ثواب کسی کو کر دو، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ کی حلال کرتا چیزوں کو حرام کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تحرموا ما احل اللہ لک، اور تم کون ہو جو میری حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے۔ خیر ایک بندہ مانے ہوتے ہیں نا کئی بندے، وہ نسل اپنی باقی ہے نا، مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اور مٹھی والا پھر بھی نہیں پڑھ رہا۔ مٹھی میں کنکر بند ہے، اسی کی مٹھی میں بند ہے، ارے کنکر کلمہ پڑھ رہا ہے اور مٹھی والا پھر بھی نہیں پڑھ رہا۔ اچھا وہ نہ مانے۔ ایک بڑھیا میرے پاس بیٹھی وہ کہنے کہ حافظ صاحب یہ آپ سے نہیں مانے گا، میں ابھی اس کو منا دوں گا۔ اماں جی آپ بتلا دیں اس کو۔ اماں جی نے اس سے کہا بیٹا اس سال تم نے قربانی کی؟ کہا جی ہاں۔ کتنے بکرے کیے؟ کہا جی 2 بکرے کیے۔ بیٹا 2 کیوں کیے؟ کہ ایک میں نے اپنے نام کا کیا اور ایک اپنی ماں کے نام کا کیا۔ کہتے کہ بیٹا تیرے نام کا بکرا جائز، تیری ماں کے نام کا جائز، غوث پاک کے نام کا حرام کیسے ہو گیا؟ تیرے نام کا بکرا جائز، تیری ماں کے نام کا جائز، تیرے باپ کے نام کا جائز، صاحب کے نام کا حرام کیسے ہو گیا؟ یہ صرف پیارے اسلامی بھائیوں میرا تیری والی بات ہے۔ جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر وہ حلال ہے، اب اس کی
کی طرف کر دو. ارے نسبت کرنے سے اگر کوئی چیز حرام ہوتی تو دنیا میں آپ کو کوئی حلال چیز نہیں مل سکتی. یہ مکان کس کا ہے؟ اللہ کا مکان. یہ گائے کس کی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں مکان بھی اللہ کا، دکان بھی اللہ کی. میں نے کہا بیوی کس کی ہے؟ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ چپ. اگر کہ بیوی میری ہے تو وہ تو حرام ہو گئی کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا. بیٹا کس کا ہے؟ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر بھی غیر اللہ کا نام آتا ہے. مائی لاڈو کی مسجد، مسجد بلال، مسجد عائشہ، مسجد جورانہ، مسجد نبوی شریف آتا ہے کہ نہیں نام؟ مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی حرام ہو گیا. اگر خالی نام لے لینے سے چیز حرام ہوتی ہو تو دنیا میں کوئی حلال چیز نہیں بتا. میں عرض کر رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی قربانی کرے. تیسری دلیل بھی سن لو ذرا جلدی جلدی. پیارے اسلامی بھائیوں، حج کی جو اقسام ہیں اس میں ایک حج بدل بھی ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. حج بدل کیا ہے؟ جو آپ کسی کی طرف سے حج کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کے والد صاحب نے حج نہیں کیا، آپ چاہتے ہو کہ میں حج اپنے باپ کی طرف سے کروں. کر آپ رہے ہیں، عبادت آپ کر رہے ہیں، لیکن ثواب کس کو پہنچا رہے ہیں؟ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج. یہ کسی بریلوی کا نہیں بنایا ہوا ہے، حج بدل. میں کہتا ہوں اگر ایصال ثواب جائز نہیں ہے تو پھر حج بدل کہاں جائے گا؟ نہیں سمجھ لگی. باقی اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا جی نہیں ہوتا ایصال ثواب، تو وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو کہتا ہے ایصال ثواب نہیں ہوتا، ثواب نہیں پہنچتا، وہ بھی صحیح ہے. جو کہتا ہے پہنچتا ہے وہ بھی صحیح ہے. دونوں صحیح ہے. آپ کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب یہ تو گڑبڑ ہو گئی. دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ایک کہتا ہے پہنچتا ہے، ایک کہتا نہیں پہنچتا. دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا. میں نے کہا نہیں دونوں صحیح ہیں. دونوں صحیح کس طرح ہے؟ حدیث پاک سنیے. یعنی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے آپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں ان کے نام کا کوئی صدقہ کروں، ایصال ثواب کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ یعنی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، مسلمان مرا تھا، پھر فائدہ، اور اگر مسلمان نہیں تھا تو پھر فائدہ. تو جو کہتا جی ثواب نہیں پہنچتا، نہیں سمجھ لگی. دونوں صحیح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دونوں اپنی جگہ سے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک میں اور بات بھی ساتھ رکھتا. جو بندہ کہتا ہے جی آپ چہلم دلاتے ہو، ختم شید دلاتے ہو، ساتہ کرتے ہو، کل کرتے ہو، بچی کرتے ہو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ کوئی حدیث بتلا دو. بتلاؤ کہاں 11ویں شریف لکھا ہوا ہے، کہاں 12ویں شریف لکھا ہوا ہے، کہاں چہلم لکھا